بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز سے میں ہوں صبا منیر۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد سے، جہاں ہمارے نمائندہ خصوصی ابرار حسین کے مطابق فیصل آباد سرکٹ ہاؤس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کی۔ اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آیا ہوں، میرا پینے کا صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کرنا ایک پیشن ہے، اور اس کے لیے میں پچھلے 8 سال سے تھرو چیریٹیبل ورک، تھرو گورنمنٹ جو کچھ بھی ممکن ہے وہ کوشش جو ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ لیکن کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی فیزیبلٹی بنانی پڑتی ہے، اس کی پچھلا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 70-72 سالوں میں ہم پنجاب کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی کیوں نہیں دے سکتے۔ یہ ہم سب کو پہلے تو اس چیز کو ایگزامن کرنا ہے کہ ہماری فیلئر کی وجہ کیا ہے۔ جنرل مشرف نے انڈر دی کلین ڈرنکنگ واٹر فار آل کے نام سے 20 ارب روپیہ، جو آج کا میں سمجھتا ہوں کہ 100 ارب روپے کے برابر ہے، وہ منصوبہ بنایا، لیکن جتنے منصوبے بنائے گئے وہ سارے بند ہوئے۔ اس کے بعد آپ سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، جتنے بھی واٹر پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں اربوں روپیہ لگا ہے، لیکن ان کا انجام یہی ہوا ہے کہ وہ بند ہو گئے ہیں، لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکتے۔ اس کی بنیادی جو وجوہات تھیں، ایک تو بڑی سمپل ہے کہ کرپشن جو ہمارے معاشرے میں کینسر بن گئی ہے۔ جب ہم چیز لگاتے ہیں، پائپس لگاتے ہیں تو نمبر 2 لگا دیتے ہیں، فلٹریشن پلانٹس لگاتے ہیں تو ان کو جو ہے پراپر طریقے سے ان کو انسٹال نہیں کیا جاتا، اور اس میں جو کمیشن کی لعنت ہے، جس کا کام کا آغاز ہی رشوت پہ ہو، جس کی بنیاد ہو تو اس کی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک تو ہمارا یہ ایشو ہے۔ دوسرا ہمارا ایشو یہ تھا کہ ہم نے کچھ سسٹینیبلٹی کے لیے کہ ایک پروجیکٹ بنا کے اس کو کنٹینیو کیسے رکھنا ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد بند ہو جائے، اس کے لیے کوئی سسٹینیبل پالیسی جو ہے وہ نہیں۔ تو اسی لیے یہ میری سوچ تھی، یہ پرائم منسٹر کی بھی ویژن تھی، چیف منسٹر کی بھی تھی کہ ہم نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے، اور اس کے لیے میرا یہ خیال تھا کہ چونکہ ایک کام کو بہت سے ادارے کر رہے ہیں، واسطہ بھی کر رہا ہے، اس کو TM میں بھی کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا پراپر فوکس نہیں ہو رہا۔ تو اسی لیے ہماری گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ایک واٹر اتھارٹی بنائی جائے، جس کا نام ہم نے پنجاب آب پاک اتھارٹی رکھا تھا۔ اور یہ جو اتھارٹی ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے بورڈ پہ نان پولیٹیکل لوگوں کو لیا جائے، غیر سیاسی لوگوں کو لیا جائے، تاکہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ قائم رہنے چاہیے۔ اور میں آپ کو 2 تجربات کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم انسٹیٹیوشن پاکستان میں بنانا چاہیں بن سکتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی پرفیکٹ ایگزامپل ہمارے لیے ریسکیو 1112 ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کی ساری ٹریننگ، اس کی فیزیبلٹی پوری میں نے اسکاٹ لینڈ سے ان کی ٹریننگ جو ہے ساری کروائی تھی، اور آج ریسکیو 1112 ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ پنجاب کے لوگ بلکہ پاکستان کے لوگ فخر کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ہم نے پنجاب میں لوگوں کو ٹرین کیا، بلکہ دوسرے صوبوں سے بھی آ کے ریسکیو 1112 سے ٹریننگ لے کے انہوں نے بھی اپنے جو ہیں انسٹیٹیوشن جو ہیں اپنے صوبوں میں بنائے۔ پھر ہمارا دوسرا چیز جو میں نے یہاں پر تجربہ کیا وہ اوورسیز پنجاب کمیشن پاکستان تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو انصاف نہیں ملتا، تو اس کے لیے ایک علیحدہ آرگنائزیشن بنائی، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ریلیف دینا چاہیے شاید اتنا نہیں دے رہے، لیکن 18,000 کیسز ہمارے پاس آئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، جس میں سے ہم نے 8,000 کیسز کو ایمیکیبلی ریزالو کر دیا۔ تو وہ بھی ایک ادارہ ہے کہ ایک حکومت آئے، دوسری آئے، تیسری آئے، وہ چلتا رہے۔ تو یہ تیسرا ادارہ ہے جس پہ مجھے فخر ہے کہ ہم نے اس کو بنایا ہے انڈر دی ویژن آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان، پنجاب آب پاک اتھارٹی۔ کوئی بھی حکومت آئے یہ ادارہ چلتا جائے گا، اس لیے کہ اس کی فاؤنڈیشن ہم نے اتنی مضبوط کر دی ہے کہ اب اس پہ جو بھی حکومت آئے گی، جو بھی لوگ آئیں گے، بلڈ آؤٹ کریں۔ اور میں ٹریبیوٹ پے کرتا ہوں ڈاکٹر شکیل صاحب کو کہ یہ اپنا بہترین ان کے پاس جاب تھا چائنا میں، اور لاکھوں ڈالر ان کی تنخواہ تھی، لیکن ان کے پاس پانی میں انجینئر ہیں، بہت زیادہ تجربہ ہے،
اور یہ اپنا سارا جو جہاں سے پیسے ان کو ملتے تھے وہ چھوڑ کے وطن کی محبت کے لیے، غریب لوگوں کی محبت کے لیے یہ پاکستان آئے ہیں، اور یہ اب آب پاک اتھارٹی کو کے چیئرمین ہیں اور اس پروجیکٹ کو لیڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں میں جو فلٹریشن پلانٹ لگتے تھے 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے تک لگتے تھے، اور وہ بند بھی ہو گئے ہیں، لیکن اب کی پرائس اور 2013-14 کی قیمتیں تقریباً دگنی ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فلٹریشن پلانٹ کی ایوریج قیمت اب آئی ہے وہ ہم 30 لاکھ روپے میں ایک فلٹریشن پلانٹ جو ہے لگا رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم 1538 آب پاک مرکز بنا رہے ہیں، اس کے بعد 525 اور فلٹریشن پلانٹ کا PC1 منظور ہو رہا ہے، اس کے بعد 177 بور ہول ہیں جو کہ 890 گاؤں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ دیں گے۔ تو انشاءاللہ اینڈ آف دسمبر تک پنجاب آب پاک اتھارٹی 7.6 ملین لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے آب پاک اتھارٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے NGOs ہیں، جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، ان کی مدد سے انشاءاللہ اتنے ہی لوگوں کو پنجاب میں ہم یہ NGOs جو ہیں ان کو بھی پینے کا پانی صاف جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے۔ تو اینڈ آف دا ایئر تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1.5 کروڑ لوگوں کو ہم پینے کا صاف پانی انشاءاللہ مہیا کر دیں گے، اور اگلے سال بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ سیم نمبر بلکہ زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی پرووائڈ کریں، اس لیے کہ 70% بیماریاں ہمارے ملک میں غریب آدمی پینے کا صاف پانی پی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، سکولوں میں بچے غیر حاضر رہتے ہیں بیکاز ان کے صحت کے پرابلم ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا مشن ہے کہ پنجاب کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر ٹاؤن میں پینے کا صاف پانی دیا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور کوئی بھی ہمارا جتنے بھی ہمارے اخراجات ہو رہے ہیں ہر چیز ویب سائٹ پہ ہوگی، کتنے کا ٹھیکہ دیا ہے ویب سائٹ پہ ہوگا، جس حلقے میں لگ رہے ہیں وہ بھی ویب سائٹ پہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم پورے پنجاب میں پینے کا صاف پانی جو ہے پرووائڈ کریں گے۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو واسا کے علاقے تھے، جس طریقے سے فیصل آباد واسا میں ہے، ملتان واسا میں ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، پنڈی ہے، تو ہماری جو پنجاب آب پاک اتھارٹی کا پہلا فیز تھا اس میں ہم صرف رولرز ایریا جو ہیں ان میں فلٹریشن پلانٹ لگا رہے تھے، لیکن اب کموکا صاحب سے کاسرو اور جتنے بھی ہمارے MPAs حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی جتنی ضرورت رولر ایریاز میں ہے اتنے سے زیادہ ضرورت ہمیں شہروں میں ہے۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر MPA کے حلقے میں 6 فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ ہم جو ہیں وہ دیں گے۔ 3 فلٹریشن پلانٹ کی ریکمنڈیشن MPA صاحبان کریں گے، اور 3 فلٹریشن پلانٹ کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ہمارے MNA حضرات جو ہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پرووائڈ کریں گے، لیکن ایک چیز پہ ضرور ہم پریشان بھی ہیں اور ہمیں افسوس بھی ہے کہ یہ کام جو آج ہم نے شروع کیا ہے یہ آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ماؤنٹینز آف پرابلم تھے، ماؤنٹین سے رستے میں جہاں تک ہم پہنچے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی مشکلات سے، کتنی مصیبتوں سے، کتنے چیلنجز سے گزرنے کے بعد اب ہم بیوروکریسی ہم اور الیکٹڈ ریپریزنٹیو جو ہیں ایک پیج پہ آئے ہیں۔ انشاءاللہ اب یہ کام شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ پورے پنجاب میں ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے انفارچونیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھیں جو ہمارے اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ لاکھوں ووٹ لے کے وہاں پہنچے ہیں، جو MPA ہیں وہ بھی لاکھوں لوگ ووٹ 50,000 ووٹ 40,000 ووٹ لوگ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیوز ہیں ان کی ساکھ جو ہے، ان کی جو رسپیکٹ ہے، جو ان کی عزت ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے جب پاکستان کے عوام ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیو کس طریقے سے بیہیو کرنا رہے ہیں۔